من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا، اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، اگر تاریخ کہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 7 دن بند رہا تب بھی ٹھیک۔ میرا نظریہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نواس رسول مظلوم ہے، لیکن تاریخ کو چھیڑنے کی بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی تاریخ کی طرف جاتے ہوئے رستہ میں 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذی-النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ صوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو طلباء خطباء حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، ان کی قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ ہائے عثمان، میں کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑے، اور کل قیامت کے روز عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اے اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینے میں عثمان کا ساقی علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ چوک در چوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نکتہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لو لوہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج
35 ہجری ہے، جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کی حالت میں ہیں، باقی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باقی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باقی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔